اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات جل جلالہ عم نوالہ، جس نے ہمیں تخلیق فرمایا، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے توسل سے ہمیں یہ زندگی عطا ہوئے، یہ لمحات عطا ہوئے، جس میں ہمیں ہر وہ کام، ہر وہ معاملہ کرنے کی توفیق رفیق عطا ہوئی، جس میں ہم آپ کے اور دیگر لوگوں کے مسائل کا حل لمحہ بلمحہ تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شرعی سوالات کا حل، اور آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے 24واں ایپیسوڈ ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد العلماء، استاد الاساتذہ مفتی محمد شفیق الرحمان قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ناظرین اکرام، آج جو ہم نے سوالات چوائس کیے ہیں، سوالات آپ لوگوں کے لیے انتخاب کیے ہیں، بہت ہی عمدہ اور دلچسپ سوال ہیں۔ آگے وقت جو عید الاضحیٰ کا وقت قریب ہے، اسی کی مناسبت سے بھی کچھ سوالات ہیں، اور لمحہ بلمحہ آنے والے روز مرہ میں جو ہمارے ساتھ کچھ مسائل پیش آتے ہیں، اس کے متعلق بھی کچھ سوالات جوابات ہیں۔ تو پہلے سوال میں استاد صاحب سے عرض کروں گا کہ بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے، ولادت کے بچے کی ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس کے سر منڈایا جاتا ہے، تو آیا کہ اس کے بعد زعفران لگاتے ہیں، تو اس زعفران لگانے میں ہمارا کچھ فائدہ ہوگا یا اس کے کچھ فضائل ہیں؟ تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ، بڑا اچھا سلسلہ ہے آپ کا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اس لیے کہ عید الاضحیٰ میں جہاں لوگ قربانیاں کرتے ہیں، تو وہیں پر لوگ اپنے قربانی کے جانوروں میں عقیقے بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ نے بڑا اچھا عنوان کا انتخاب کیا ہے، تاکہ لوگوں کو بر وقت جو ہے عید الاضحیٰ میں اکثر لوگ عقیقے کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ جانور لاتے جناب، میرا ایک حصہ قربانی کا ہے، باقی میں بچوں کے عقیقے کر رہا ہوں۔ تو مجھے امید ہے آپ کے اس ایپیسوڈ سے، آپ کے اس پروگرام سے ہمارے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جہاں تک رہا آپ کا پہلا سوال عقیقے کے متعلق کہ بچوں کے سر پر زعفران ملا جاتا ہے، تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی تھی، تو بکری ذبح کی جاتی تھی، بکرا ذبح کیا جاتا تھا، تو اس کا خون جو ہے اس کے سر پر ملا جاتا تھا۔ جب دور رسالت آیا، جب اسلام کی بہاریں آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ایسا نہ کرو، بلکہ بچے کے سر پر بکرے کا خون ملنے کے بجائے حضور نے فرمایا کہ تم اس کے سر پر زعفران ملا کرو۔ تو یہ سمجھے کہ سنت مستحبہ ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں بچے کی ولادت کے بعد اس کا سر منڈوایا جائے اور جانور ذبح کیا جائے، اس کے سر پر جو ہے وہ زعفران ملی جائے، یہ سنت مستحبہ ہے۔ یقیناً اس پر اللہ تبارک و تعالی ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور سر پر زعفران ملنے کے یقیناً جسمانی فوائد بھی ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ بے شک، بہت شکریہ ناظرین کرام، بہت ہی پیارا سوال تھا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں استاد صاحب نے جواب بھی دیا۔ استاد صاحب، ایک سوال اور ہے کہ 7ویں دن عقیقہ نہ کریں، اگر بہت سارے لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو حقیقہ نہیں کر سکتے فی الفور، تو 7ویں دن حقیقہ نہ کریں، تو اب ان لوگوں کے لیے کیا حل ہوگا جو حقیقہ نہیں کر سکتے؟ جی بڑا اچھا آپ کا سوال ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت نہیں ہے اور ظاہر ہے اس وقت اس کے پاس گنجائش نہیں تھی عقیقہ کر سکتا، اب اگر وہ چاہے تو زندگی میں جب بھی عقیقہ کرے گا عقیقہ ہو جائے گا۔ مستحب تو یہی ہے کہ 7ویں دن کریں، اور سیدی اعظم فرماتے ہیں کہ 7ویں دن نہیں کر سکا تو 14ویں دن، اگر 14ویں دن بھی نہیں کر سکا تو 21ویں دن، اگر 21ویں دن بھی نہیں کر سکا تو زندگی کے آخری ایام تک جب بھی وہ عقیقہ کرے گا تو اس کا سنت عقیقہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ استاد صاحب، ایک اور سوال ہے کہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور بہت سارے لوگ قربانی کے جانور میں حقیقہ شامل کر لیتے ہیں، تو آیا کہ قربانی کے جانور میں حقیقے کا حصہ شامل کریں گے یا ولیمے کے جانور میں؟ جی بالکل، آپ کا بڑا اچھا عمدہ سوال ہے۔ قربانی کے جانور میں بھی عقیقے کا حصہ شامل کر سکتے ہیں اور ولیمے کے جانور میں بھی، مگر ظاہر ہے جب آپ قربانی کے جانور میں عقیقہ ڈالیں گے تو ظاہر ہے کیونکہ وہ جو جانور کی شرائط ہیں قربانی والی، وہ تو ظاہر ہے قربانی میں جب پائی جائیں گی وہی شرط عقیقے کی بھی ہیں۔ اور جہاں تک رہا آپ کا سوال ولیمے کے حوالے سے، ہاں اگر آپ نے ولیمے کے لیے ایسے جانور کا انتخاب کیا ہے کہ جو شرعی معیار پر پورا اترتا ہے، یعنی اس کے اندر وہی شرائط پائی جا رہی ہیں کہ جو شرائط قربانی کے جانور میں
ہمیں ضروری ہوتی ہیں، یعنی جیسے 2 سال کا ہونا، بغیر عیب کا ہونا. اگر ولیمے کا جانور بھی ایسا ہے تو اس کے اندر بھی آپ عقیقے کا حصہ جو ہے وہ رکھ سکتے ملا ہیں. سکتے ہیں. استاد صاحب ایک اور سوال ہے کہ حقیقی کا جانور کیسا ہو اور اس میں لڑکوں کے لیے کیا حصہ ہے؟ جی، عقیقے کے جانور کی وہی شرائط ہیں کہ جو قربانی کے جانور کی ہیں، یعنی اگر اونٹ ہے تو 5 سال، گائے ہے تو 2 سال، بکرا ہے تو 1 سال، دمبا یا مینڈھا بھیڑ وغیرہ ہے تو اس کی جو ہے وہ کم از کم 6 ماہ کا ہونا ضروری ہے. اور لڑکے کے لیے افضل تو یہی ہے کہ اگر آپ حصے رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے 2 حصے رکھے جائیں. اگر آپ بکرے کر رہے ہیں تو 2 بکرے کیے جائیں، لڑکی کے لیے 1 کیا جائے. اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو آپ دونوں کے لیے 1 حصہ بھی رکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ استاد صاحب. ایک سوال اور ہے کہ حقیقہ تو کر لیتے ہیں، جی جی آیا کہ حقیقی جو گوشت ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ جی، عقیقے کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے، یعنی اس کے 3 حصے کیے جائیں. 1 حصہ اپنے لیے، 1 حصہ اپنے اعز و اقربا کے لیے، اور 1 حصہ جو ہے وہ غربا فقراء کے لیے. تو بہتر تو یہ کہ اس کے آپ 3 حصے کیے جائیں. ہاں، اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو آپ اگر چاہیں سارا گوشت اپنے استعمال میں بھی رکھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کر لیں. اور اس کے ساتھ آپ کے سوال میں ایک اپنا سوال بھی ایڈ کر دیتا ہوں. یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ گوشت کو تقسیم کیسے کریں. اس کی 2 صورتیں، یا تو پھر آپ گوشت کچا تقسیم کر دیں، یا پھر یہ کہ آپ پکا کر لوگوں کو کھلائیں. تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ زیادہ افضل ہے کہ آپ گوشت کو گھر میں پکائیں اور غربا فقراء کو گھر میں بٹھا کے کھلائیں. تو یہ زیادہ کچے گوشت تقسیم کرنے سے زیادہ افضل ہے. جی استاد صاحب ایک سوال اور بھی آتا ہے کہ جی جی جس کا حقیقہ کیا جا رہا ہو تو آیا کہ یہ سننے میں آتا ہے کہ اس کے والدین اس کا گوشت نہیں کھا سکتے. اس حوالے سے ہماری جی رہنمائی بالکل، فرمائیے. یہ عوام الناس میں مشہور ہے اور بہت زیادہ مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت نہ والدین کھا سکتے ہیں، نہ دادا دادی، نہ نانا نانی وغیرہ وغیرہ. ایسا بالکل کچھ نہیں ہے. عقیقے کا گوشت والدین بھی کھا سکتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، دیگر جملہ اس کے رشتہ دار، اس کے والدین جو ہے سب ہی جو ہے وہ عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ استاد صاحب. ایک اور سوال ہے کہ حقیقی کا جانور ذبح کون کرے اور دعا اس کے حوالے سے کون کرے گا؟ جی، عقیقے کے جانور ذبح تو بہتر یہ کہ اس کا والد کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جو نعمت عطا فرمائی ہے تو وہ خود ہی اس نعمت کے شکرانے، وہ بندہ خود ہی اس نعمت کے ملنے پر جانور بھی ذبح کرے اور دعا بھی پڑھے. اگر ایسا ہے کہ والد کو جانور ذبح کرنا نہیں آتا تو کم از کم اتنا تو ہے کہ وہ چھری خود پھیر لے، بقیہ آگے قربانی جو معاملات وہ کسائی کرے. اور اگر ایسا ہے کہ وہ چھری بھی نہیں پھیر پاتا تو جو ذبح کر رہا ہے وہ دعا وہی پڑھے، کہ جو جانور جو ہے وہ ذبح کر رہا ہے عقیقہ کی دعا وہی پڑھے. بہت بہت شکریہ استاد صاحب. ایک اور سوال ہے کہ بچے کی وفات کے بعد اس کا حقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی، بچے کی وفات کے بعد عقیقہ نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں بھی بعض لوگ جو ہے وہ وفات کے بعد ان کا عقیقہ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، عقیقہ جو ہے وہ ایک شکرانہ ہے، اور شکرانہ جو ہے وہ زندوں کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے نہیں ہوتا. بچہ اگر وصال کر گیا ہے اور وہ نابالغ تھا تو پھر ظاہر ہے، تو پھر نابالغ تھا یا بالغ تھا، عقیقہ تو خیر بہرحال کر ہی نہیں سکتے. ہاں، اگر بالغ تھا، عقیقہ اس کا نہیں کیا تھا، تو بجائے اس کے عقیقہ کرنے کے آپ اس کے لیے اتنا حصہ جو ہے وہ اس کے ایصال ثواب کے لیے آپ غربا فقراء میں تقسیم کر دیں. بہت بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین اکرام، آپ نے سنا اور دیکھا آج کے ایپیسوڈ 24 میں شرعی سوالات اور آپ کے مسائل کا حل بہت ہی عمدہ اور پیارے لہجے میں ہمارے استاد صاحب نے فرمایا. اللہ رب العزت انہیں اس طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھتے رہیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.